ونستعینک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريط في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نالین شریف کے تصدق و وسیلہ سے ہماری قلیل اور تھوڑی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم پہ خاص کرم فرمایا کہ آج رات کا کچھ حصہ ہمیں اس محفل میں اور اس جگہ پہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ عزت والے رب نے جس جگہ پہ اور جس محفل کے آداب کو بندہ مومن ملحوظ رکھے بیٹھ جائے تو صوفی لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا سانس لینا عبادت میں شمار کیا جائے۔ آستانہ عالیہ امینیہ کے ارادت مند، عقیدت مند، محبت و عقیدت رکھنے والے دور دراز سے ملک کے چاروں اطراف سے سفر فرما کر جلوہ فرما ہونے والے غیور سنی مسلمان بھائیوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے شیوخ سے اپنی محبت کو استوار کرتے ہوئے جتنے قدم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یاد میں گزارنے کے لیے آپ نے اٹھائے ہیں، مدینے والے کریم آقا کا وعدہ ہے کہ اللہ والوں کی جانب بڑھنے والے قدم، ایک ایک قدم پر اللہ آنے والوں کو ہزاروں نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آستانہ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ اے خدا این جامع قائم بدار، فیض این جاری شود لیل و نہار۔ اللہ حضرت صاحبزادہ صاحب کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکتوں سے نور منور کرے، اور ابھی ہم جن مزاروں پر فاتحہ خوانی کر کے آئے ہیں اللہ ان کے صدقہ سے میرے جیسے نکمے نکارے طالب علم کا یہاں آنا اور آپ نیک لوگوں کا جلوہ گھر ہونا اللہ ہماری بخشش کا سامان ٹھہرائے۔ چند منٹ آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو باتیں بحیثیت طالب علم
عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ہمارے نقیب مکرم صاحب نے فرمایا کہ ابھی کچھ لمحات کے بعد وطن عزیز پاکستان کے معروف ثنا خانان گرامی قدر اور مفتیان اہل سنت، علماء حق اہل سنت کے پرمغز مدلل قسم کے خطابات آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جائیں گے۔ میں وقت بچاتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ لوگ تقریروں میں رک کے لکھ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا جن کو آپ ہاتھوں سے دفنا دیتے ہو، کفن میں لپیٹ دیتے ہو، غسل کروا کے لاکھوں من مٹی میں سلا دیتے ہو، پھر سال کے بعد ان کا عرس بھی منا لیتے ہو۔ کوئی بات نہیں، کھل جائیں گے راز دو چار ملاقاتوں میں۔ ابھی تو آغاز کر رہے ہیں ہم، اور ابھی چونکہ آپ منتہا پہ ہیں، ہم آغاز پہ ہیں۔ جو کمزور آدمی ہے، سنی کمزور آدمی، میں اس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ لنگر کھائے آستانے سے دوبارہ پھر، تاکہ اس کی توانائی درست رہے۔ جس سنی نے ابھی لنگر آستانہ علیہ امینیہ سے نہیں کیا، ویسے میں نے تو لنگر کیا ہے، اور ایسا لنگر کیا ہے بھی مزہ آ گیا۔ تو آپ اس کے بعد یہ نہ سوشل میڈیا پہ پھینک دینا کہ پتہ نہیں مولوی نے کوئی ایک دیگ کا لنگر کیا ہے۔ اللہ والوں کے در سے سوکھے ہوئے ٹکڑوں کا ایک نوالہ بھی مل جائے نا، انسان کے چھپے راز کھول دیتا ہے۔ یقین جانیے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے مجھ پہ شفقت فرمائی ہے، انہوں نے نعرہ تکبیر و رسالت بھی بلند فرمایا۔ ابھی آپ اس طرح جواب نہیں دے پائے جس طرح دینا چاہیے تھا، چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، خادم ہیں، آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، آپ کے قدموں میں ہیں، اور آپ کے قدموں سے لپٹ کر ہم کچھ باتیں بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، جو میرے رسول کی عزت پہ نہ بول سکے وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ انسان ہوتا ہی وہ ہے جو کملی والے کے نام پہ مچل کے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ زور سے پوری توانائی سے نعرہ لگائیں، پوری توانائی سے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں اب جب مسجد میں آیا ہوں نا تو دل باغ ہو گیا ہے۔ میں آگے بھی یہاں آیا تھا نوکری کے لیے، مگر آج تو کیا منظر ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا دلکش اللہ کا گھر بنا رکھا ہے۔ ایسا کام وہی کرتے ہیں جو ولیوں کے خادم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ولی اللہ کے خادم ہوتے ہیں۔ لمبی فہرست ہے ہمارے پاس مہمانان گرامی قدر کی۔ جناب نقیب مکرم کے فرمان کے مطابق میں چند منٹ میرے باقیاں ہیں، انہوں نے مجھ پہ کوئی پابندی رکھی، مگر آنے والے مہمانوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری پر لازم ہے۔ صوفی صاحب آپ میری طرف متوجہ رہیں، پوری توجہ سے مسئلہ سننا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا خود ہی تم نے جنازہ پڑھایا اور خود ہی غسل دیا، خود ہی مٹی میں تم نے ڈالا بندے کو، اوپر مٹی ڈال کے، سال کے بعد تم نے آستانہ عالیہ امینیہ پہ اشتہار چھپا دیے کہ عرس ہے حضرت کا۔ تو ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہو، ٹھیک ہو آپ؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے ہمارے عرس کرانے پہ، کیا دقت، آپ کو کیا دقت آئی؟ وہ کہتی خود ہی جنازہ پڑھا تم نے، خود ہی غسل دیا، خود ہی کفن پہنایا، خود ہی مٹی اوپر ڈالی، جب سال گزر گیا تو آپ نے اشتہار اور پمفلٹ پورے علاقے میں لگا دیے کہ فقیروں کی شادی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ تقریر کی خوشبو بھی نہیں لے رہے اور میں تقریر کر رہا ہوں۔
آپ اس کی میک بھی نہیں لے رہے، میں کیا کروں؟ ارے بھائی میں اب کڑے جاؤں، آپ مننے کڑے جاؤں بھائی، میں نے کیا کرے؟ آپ تو تقریر کی خوشبو تک نہیں لے رہے، اور میں نے کیا بتایا اب آپ کو؟ یہ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ آپ تو ہماری بات کو دھیان سے سن بھی نہیں رہے۔ آپ غور فرمائیں، میں پھر مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ فقیر فوت ہو گئے، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا تم نے غسل دی ہے، میں نے کہا دے دیے۔ اس نے کہا پھر تم نے جنازہ خود اٹھایا، میں نے کہا ہاں ہم نے اٹھایا۔ کہنے لگا پھر تم نے قبر میں رکھا، میں نے کہا جی قبر میں رکھا۔ کہتا اوپر مٹی ڈالی، میں نے کہا اوپر مٹی ڈالی، میری طرف توجہ کرنا، میں نے کہا اوپر مٹی ڈالی۔ تو کہنے لگا پھر تم نے سال کے بعد یہ نیا کام کیا سے شروع کر لیا کہ درویشوں کا عرس ہے، ولیوں کی شادی ہے، آ جاؤ سیدہ شریف کے ماننے والوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ صدیاں بیت گئی جاتی ہیں، تم عرس ہی کرتے رہتے ہو، مردوں کے عرس کرتے ہو۔ میں نے کہا پک 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 کرو، کبھی محمد کے عاشق بھی بنتے ہیں۔ زور سے نعرہ لگاؤ یار، جو لگا آئے عاشق بھی مرتے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اور میرے سر پہ قرآن رکھ دو لوگوں، مجھے قرآن پاک کے 30 پارے کی قسم ہے، یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ یہ حقیقت قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زور سے فرماؤ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری خطابت کے جذبات نہیں ہیں، تھوڑا سا سفر کریں۔ قرآن بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ کے درویش کل بھی زندہ تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے دوست آج بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑا حقیقت ایبل ایک مسئلہ ہے، میں آپ کے قدموں کو چھو کے، حضرت جلوہ گر ہیں، حضرت تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے پڑھی لکھی دنیا یہاں جلوہ گر ہے، تمہیں سیدہ شریف کے ولیوں کی قسم ہے، صرف 5 منٹ کے لیے قرآن کی آیت کا ایک جز مجھے آپ پڑھنے دیجئے، اللہ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ پوری توجہ سے سننا، میری طرف دیکھنا، 1 منٹ میری طرف دیکھنا۔ مسجد میں کلاس لگی ہوئی ہے 60 بچوں کی، آستانہ علیہ امینیہ پر 60 بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھنا بھائی، میری طرف دیکھنا۔ حضرت جلوہ گر ہیں استادوں کی صورت میں، بچے ہیں شاگردوں کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ نے ایک بچے کو بلانا تھا کلاس سے، تو فرمانے لگے او بیٹے، او میرے بچے، او طالب علم، میری بات سن۔ میں چپ ہوں، ابھی آپ تک مسئلہ پہنچ نہیں رہا۔ او میرے بیٹے، میرے بچے، میرے طالب علم، میری بات سن۔ ایک کو بلانا تھا، واحد کو، واحد کو بلانا تھا نا، تو کہا میرے بیٹے میری بات سن۔ جس کا نام پکارا حضرت نے، وہ بچہ اٹھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب 15 منٹ کے بعد حضرت نے پوری کلاس کو بلانا تھا، تو انداز بدل دیا۔ پہلے فرماتے تھے او بیٹے میری بات سن، او بچے میری بات سن، اب فرماتے ہو طالب علموں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ او خدا کا واسطہ جے یار مسئلہ سمجھو، او طالب علموں، ایک کو بلائیں تو واحد سے بلاتے ہیں، سب کو بلائیں تو پھر جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہو۔ میرے بچوں، میرے طالب علموں، کلاس والوں، میری بات سنو۔ بچے تھے کلاس میں تو حضرت فرماتے تھے میرے طالب علموں میری بات سنو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور طالب علموں میری بات سنو۔ ایک خطاب تھا، کلاس کا موقع تھا، تو انہیں طالب علم کہہ کے پکارا گیا۔
اذان ہوئی، وہی بچے کلاس سے اٹھے اور مسجد میں گئے۔ سبحان اللہ، اس بات کو آپ نے دھیان سے نہ سنا، میں حضرت کے پاؤں پکڑ کر میں اٹھ جاؤں گا، کرسی چھوڑ دوں گا، جہاں کسی کی بات کی خوشبو نہ آتی ہو وہاں بزرگ کہتے ہیں وہاں بیٹھنا رائگاں ہوتا ہے۔ وہی بچے جو طالب علم کہلواتے تھے وہ مسجد میں جو گئے تو فوراً امام نے ان بچوں کا نام بدل دیا، نمازیوں صفیں سیدھی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمازیوں، بچے وہی ہیں، خطاب کیوں بدلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچے تو وہی تھے، خطاب کیوں بدلا؟ انہیں اب طالب علم کیوں نہیں کہا جاتا، کہتے ہیں نمازیوں صفیں سیدھی کر لو۔ تیسرا موقع پھر آیا، میں آپ کو ان بزرگوں کی قبروں کی قسم دیتا ہوں، تقریر کا قتل نہ کیجئے، بیٹا ہاتھ اتار دے، آپ یہاں فریش ہو کے بیٹھے، پوری توجہ سے سننا۔ تیسرا موقع پھر آیا، وہی بچوں کی قسمت انگڑائی لی اور وہ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں پہنچے تو فوراً خطاب بدل گیا، حاجیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچے وہی ہیں، بے شک، ہاں ہاں، بے شک، بچے وہی ہیں، سبحان اللہ، اور بولو تو صحیح یار، بچے وہی ہیں، 3 خطابوں سے یاد ہو گئے، کلاس میں ہو تو طالب علم، مسجد میں ہو تو نمازی، اگر طواف کعبہ کرے تو حاجی۔ اب چوتھا خطاب بدلنے لگا ہے اور ہم آپ سے اجازت لینے لگے ہیں، بس فقیروں کی بارگاہ میں 1 منٹ ہی بیٹھنا بہت ہوتا ہے، توجہ۔ اب وہی بچے میدان جہاد میں اترے، میدان جہاد میں اترے تو سپہ سالار نے کہا مجاہدوں تلواریں اٹھا لو، سبحان اللہ، مجاہدوں تلوار اٹھا، مجاہدوں تلواریں اٹھا لو۔ وہ بچے کافروں کے سر اتارنے لگے تو جو کافروں کی تلواروں سے شہید ہو گئے، اب ان کے پھر خطاب بدلے، کہا شہیدوں کو اٹھا لو، جو بچ گئے کہا مجاہد آ گئے، غازی آ گئے۔ کلاس میں ہو تو طالب علم، مسجد میں ہو تو نمازی، طواف کعبہ کرے تو حاجی، جہاد میں اترے تو مجاہد، سر کٹ جائے تو شہید، بچ جائے تو غازی۔ بچے وہی ہیں، خطاب کیوں بدلتا ہے؟ خطاب کیوں بدلتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی، خطاب کیوں بدلتا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا رے غلام، جیسا موقع ہوگا ویسا خطاب ہوگا، موقع کلاس کا ہوگا تو طالب علم کہا جائے گا، موقع مسجد میں ہوگا تو نمازی کہا جائے گا، موقع کعبے کا ہوگا تو حاجی کہا جائے گا، موقع جہاد کا ہوگا تو مجاہد کہا جائے گا۔ خطاب موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں خطاب یہ فرمانا تھا کہ تم میرے دوستوں سے، تم ولیوں سے اپنی نسبت قائم کرو، تو اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا بے ایمان ولیوں سے پیار کر نہیں سکتا، ایمان والا ان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آئے ہائے، جس کا منہ ٹوٹا ہوا نہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کہو زور سے سبحان اللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، پھر کہو زور سے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ مولا تجھ سے ڈر جانا کافی ہے؟ فرمایا نہیں، وقولوا، اب میری طرف دیکھنا، وقولوا، جو اس بات پہ سبحان اللہ لگے، نقیب صاحب میرے آگے سے میں اٹھا لینا، وقولوا
मुअस्सादिकीन, फरमाया तेरे दोस्तों से जुड़े रहना। हाथ उठा के शेरों की तरह कहो जोर से सुभान अल्लाह। वकुनू मअस्सादिकीन, फरमाया सच्चों के साथ अपनी दोस्ती कायम रखना। जो बंदे तकरीर सुनने का ज़ौक़ रखते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं। जो सिर्फ आते ही लंगर खाने के लिए, मैं उन्हें दावत नहीं देता। दावत दो तरह की हम देते हैं, लंगर फकीरों का खाएं और बातें उनकी ना सुने। इसलिए तो दुश्मन तुम्हें पूछता है कि वलियों के पास क्या जाते हो। तुम सुनते होते तो नबी का दुश्मन मर जाता। कब वलियों के मुनकर कब से मर जाते। तुमने कुछ सुना ही तो नहीं, तब वलियों के मुनकर पूछते हैं कि कब्र पूजते हो। और मैंने कहा बकवास बंद करो, हम कब्र की इबादत नहीं करते। कहता किसकी करते हो? मैंने कहा निकम्मे, तुम्हें हमारे फकीरों का पता ही नहीं। ये मिज़ार है, सामने मस्जिद है, मिज़ार वाला हमें इशारा देता है कि मुझे जो मिला है यहाँ से मिला है। मुझे जो मिला है यहाँ से मिला है। बेशक यहाँ से मिला है। बेशक दरबार शिरक के अड्डे नहीं है, अल्लाह अल्लाह ये बंदों को रब से मिलाने का सबब है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ये बंदों को खालिक से मिलाने का सबब है। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना जी। ओ मेरे बेटों, प्यारो बच्चे, मेरे बेटे, मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी। बेटे इस उम्र में अपने मौलवियों और आलमों को सुनोगे तो कल किसी को सुनाओगे। आज अपने बुजुर्गों से कुछ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इन बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। मैं तो सारी कायनात से निकम्मा आदमी, इन बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। जो बुजुर्गों से कुछ सुनोगे तो कल रसूल के मुनकरों को कुछ बताओगे कि हम हैं जो अहले सुन्नत और अहले जन्नत लोग हैं। अगर अब से आपने तवज्जो ना की तो फिर लुट जाओगे, ये कश्ती लूट जाएगी, जमाना डाके मारेगा। पूरी तवज्जो के साथ सुनना भाई, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाता ईमान वालों मुझसे डर जाओ। या अल्लाह तुझसे डरना काफी नहीं था? फरमाया नहीं, कूनू मास्सादिकीन, अपनी सोबत और मायत वलियों के साथ कायम रखो, दरवेशों के साथ जुड़े रहना। फरमाने रब है। मैं तकरीर के आखिरी जुमले बोल रहा हूं। अगर किसी माँ ने मौलवी जन्म दिया हो और वो कहता हो मुझे पगड़ी बांधनी भी आती है और मुझे कुरान पढ़ना भी आता है, हदीस समझनी भी आती है, तो मौलवी जब एक चैलेंज कर रहा है, वजन उठाने की कोशिश करो। जहां से सूरज पलट के निकलता है, जहां पर गुरूब होता है, मशरिक ता मगरिब, हमारा ऐलान है कि पूरे कुरान में नकीब साहब अगर इस वक्त अस्ताना अलिया अमीनिया पे बंदे चुप रहे तो मैं समझूंगा आपने कुछ सुना ही नहीं। पूरे मशरक और मगरिब तक हमारा ऐलान है कि पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी रसूल की उम्मत को ईमान वाला कह के नहीं पुकारा। मैं तकरीर भूला नहीं हूं, मैं चुप हूं कि तकरीर का मजा पूरा करो। सुभान अल्लाह। तकरीर का लुत्फ लो। सुभान अल्लाह। पूरे कुरान शरीफ में अल्लाह ने किसी रसूल की उम्मत को ईमान वाला कह के नहीं पुकारा। मस्जिदों की बारियां कुरान से भरी पड़ी हैं, उठा के लाओ मेरे सामने कुरान शरीफ। उन रसूलों की उम्मतों में ईमान वाले बंदे थे, मगर अल्लाह ने ईमान वाला कह के नहीं पुकारा उन्हें। ईमान वाले बंदे थे, उनमें भी ईमान वाले बंदे थे, मगर रब ने नहीं पुकारा, अल्लाह ने नहीं पुकारा। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मेरी वालदा ने रखा।
ان کا نام ان کی والدہ نے رکھا، ان کا نام ان کے والد نے، حضرت کا نام ان کے والد نے رکھا۔ یہ شفیق، عتیق، صدیق، لطیف ہماری ماؤں نے ہمارے نام رکھے ہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ تو نے بھی کوئی ہمارا نام رکھا؟ یہ صدیق، عتیق، شفیق تو ہماری پہچان کے لیے ہماری ماؤں نے ہمارے نام رکھے نا، ہمارے باپوں نے ہمارے نام رکھے۔ عزت والے رب کوئی تو نے بھی ہمارا نام رکھا؟ ہم جو تیرے بندے ہیں تو تو نے کوئی ہمارا نام رکھا؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کروں، آپ کی توجہ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ عزت والا رب بول کے فرماتا ہے تو مچل کے بجٹ کر۔ فرمایا میں نے 312 رسولوں کی امتوں میں سے کسی کو بھی ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا، اور ایک میرے یار کی امت ہے جن کو میں نے 82 مرتبہ ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ کہ تم صاحب ایمان ہو، ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہو۔ سبحان اللہ، 82 مرتبہ 82 مرتبہ جس عزت والے رب نے ہمیں ایمان والا کہہ کے پکارا، اس میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، خدا کی قسم ہے ہمارا ایمان خدا نے ثابت کیا ہے۔ کیا کہنے حضرت جی، تم کیا صاحب کہنے؟ ایمان۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو زور سے سبحان اللہ، اور زور سے فرماؤ سبحان اللہ۔ حضور کی امت صاحب ایمان ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور جو صاحب ایمان ہو وہ شرک کیسے کرے؟ اے میرے ربا، بندے مر گئے، تقریریں سننے والے بندے مر گئے۔ وہ بندے کب سے قبروں میں ہیں جو تقریریں سنتے تھے، اب آپ تقریریں نہیں سن سکتے، اب کے سنی تقریریں نہیں سن سکتے، آپ کے بس میں اب تقریریں نہیں، چونکہ اب تقریریں ہوتی نہیں، اب تقریریں بکتی ہیں، اب تقریریں فروخت ہوتی ہیں 80,000 میں پر گھنٹہ۔ بے شک، اب جب تک تقریریں ہوتی رہی ہیں لوگ سنتے رہے ہیں، اب تقریریں ہونا بند ہیں، اب تو تقریریں بکتی ہیں، تو لہذا جب تقریریں بکنے لگ جائیں تو سنے کون؟ جو مولوی تقریر سے پہلے 70,000 روپیہ منگوا لے اس کی تقریر میں بھی زمانہ بدلے گا۔ اب دین فروشی ہے میرے دوستو، میں ڈر کے کہتا ہوں مجھ غریب کو مارنا نہ، اوہ اب دین فروشی ہے۔ جب دین فروشی ہو تو اس وقت امت کا حال یہی ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے۔ نعتیں تم نے بیچی، تقریریں تم نے بیچی، اور کہتے ہو کہ لوگوں کے سینے پہ بات اثر نہیں کرتی، قرآن میں اثر ہے، مگر تیری زبان کہاں گئی فرید والی؟ سبحان اللہ، وہ فرید و دین والی زبان کہاں گئی؟ تو تے ٹھنڈی گاڑی میں آئے ذلیلا تو پہلے لوگوں سے 80,000 روپیہ مانگتا ہے ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کر۔ یار صوفی صاحب آپ میری تقریر قتل کر رہے ہیں یار، میں تو اب آستانے پہ اور ان بزرگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ میں چند دن پہلے ایک جگہ پہ تقریر کرنے گا، 10-20 ہزار آدمی تھے، تو ایک شخص نے دوسرے سے بات کی، میں نے کہا یہ مائک آپ کا ہے، میں غریب کر کچھ نہیں سکتا، گھر جا سکتا ہوں میں اور کچھ نہیں کر سکتا میں۔ کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہنے والا کہاں سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو نہیں خبر، چونکہ آپ یہاں بیٹھے نہیں ہیں، یہاں بیٹھنے والے سے پوچھئے کہ اس کے سینے میں تلوار کیسے چلتی ہے۔ بے شک بے شک، میرے دوستو اس طرح نہ کیا کریں، میں آپ کے پاؤں کو پکڑتا ہوں، اس طرح نہ کریں ہم غریبوں سے، ہم بھی اندر پلاسٹک کا دل نہیں رکھتے، اوریجنل دل رکھتے ہیں، اور دل میں گندگی نہیں ہے، محبوب خدا کا پیار رکھتے ہیں، محبوب خدا کا پیار رکھتے ہیں۔ پوری توجہ سے سننا، میں بڑے حوصلے سے واز کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں تو جبریل یوں بیٹھتا ہے، بڑے مصطفیٰ ہے۔ پوری توجہ سے سننا، اب ہماری تقریریں بک رہی ہیں اور نعتیں برائے فروخت ہو رہی ہیں۔
اور میں آستانہ پر حضرت صاحب کے بھی پاؤں پکڑتا ہوں، اور جو ذمہ دار انتظامیہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا، میں اہل سنت کا ادنا سا نکما سا طالب علم اپنی پگڑی اتار کے تمہارے پاؤں پہ رکھتا ہوں، یہ خرید و فروخت بند کی جائے، سبحان اللہ یہ خرید و فروخت بند کی جائے۔ یہ خرید و فروخت کا سودا نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے تو منڈی میں ریڑھی لگاؤ، بزنس کرو، دکان ڈالو، کپڑے بیچو، کریانے کی دکان ڈالو۔ رسول کا دین بکنے نہیں آیا تھا، یہ بکنے والا نہیں ہے، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ میرے ساتھ سید بادشاہ ہیں، میرے پاس خطیب پاکستان علامہ صاحب میرے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ میں آخری جملہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے پگڑی رکھتا ہوں، اوہ یہ دین بکنے والا نہیں ہے جسے آپ 70,000 میں برائے فروخت کرتے ہو، اور مولا حسین کا ذکر سنانے آؤ تو 70,000 لیتے ہو۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا مولا حسین کی باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا لاکھ لعنت تیری زندگی پر، جن کی باتوں سے تو 70,000 لیتا ہے، انہوں نے تو 72 دے کے کچھ نہیں لیا ہم سے۔ 72 سر دیکھتے تو کیسا مولا حسین کا عاشق ہے جس نے علی اکبر دیا اور کچھ نہ لیا؟ آپ زندہ بیٹھے ہو یا روح آپ کی نکلی ہوئی ہے؟ جس نے 6 مہینوں کا علی اصغر دیا، جس نے عباس کے بازو قلم کروائے، جس کا اپنا سر تن سے جدا رہا، اور اتنا کچھ دے کے بھی سجدے میں کہتا ہے مولا میں نے کچھ نہیں دیا۔ تو 1 گھنٹہ تقریر کرے تو کہتا ہے میں نے بڑا کچھ لوگوں کو دیا۔ تو 15 منٹ نعت پڑھے تو لوگوں سے نخرے کرتا ہے، اور لوگوں کے ٹیلی فون نہیں اٹھاتا۔ تو نے ٹیلی فون سننے کے لیے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں؟ تجھے غیرت نہیں آتی؟ تجھے شرم آنا چاہیے تھی۔ کوئی ریڑھی والا تو اس دور میں سنی میلاد کرا نہیں سکتا، ٹانگے والا تو سوچ نہیں سکتا کہ میں گھر میلاد کراؤں، رکشے والے کے بس کا کام نہیں ہے کہ گھر محفل سجائے۔ وہ ایک لفنڈے قسم کے نعت خواں کو بلائے تو 40,000 روپیہ کہاں سے لائے؟ داڑھی منڈے نعت خواں کو بلائے تو وہ 70,000 کہاں سے دے؟ کہاں سے لائے وہ پیسے؟ جس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو وہ بھی اب عشق رسول کے دعوے کرتا ہے۔ اگر آج کا مولوی میرے جیسا عاشق ہے، آج کا 2 نمبر نعت خواں عاشق ہے، تو بتاؤ مجھے بلال کس صف میں کھڑا ہوگا؟ بلال حبشی کے صف میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے یار کی نعتیں پڑھتے ہوئے زبان پہ آگ رکھا کہ بھی یار کی نعت، وہ کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ بزنس ہے، بزنس، عبادت نہیں ہو رہی، بزنس ہو رہا ہے۔ کاروبار کرتے ہو تم اہل سنت سے، اور میں عوام اہل سنت کی محنت کرتا ہوں۔ 1 سال اگر تمہارے پیسے ان نعت خانوں سے 2 نمبروں مولویوں سے بچ جائیں، 2 نمبر پیروں سے آپ کے نذرانے 1 سال بچ جائیں، تو خدا کی قسم ہے تمہاری مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گے، تمہارے مدارس بھی آباد ہو جائیں گے، تمہاری مساجد بھی آباد ہو جائیں گے، تمہارے مدارس بھی آباد ہو جائیں گے۔ تمہاری مساجد میں ٹوٹیاں نہیں ملتی، صفیں تمہاری ٹوٹی رہ گئیں، اور 2 نمبر مولویوں اور نعت خانوں کے تم نے پیٹرول پمپ لگوا دیے۔ یہ پیغام اولیاء ہے۔ اس میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے روزہ رکھا تھا، اور بھائی میری طرف دیکھنا بھائی، جڑا گل کرے انہوں قسم لگے، فرید پاک نے روزہ رکھا تو عصر کا ٹائم ہوا، میں ایک ولی کا نام لینے لگا ہوں تو قبلہ آپ نے اب چہرے دیکھنے ہیں، جس سنی کا چہرہ مرجھا گیا وہ آستانہ عالیہ سیدہ شریف کا غلام نہیں ہے۔ توجہ، فرید پاک نے فرمایا میرا پتر نظام، فرمایا جی میرا سونا فرید، فرمایا وقت افطاری قریب ہے اور لنگر میں سے کچھ افطاری کا انتظام کرنا تیری ذمہ داری میں شامل ہے۔ نظام اٹھے، بیٹے بچے پیارے پیارے، نظام اٹھے، جنگل میں گئے،
ایک کری کا درخت ہے، اس میں ڈیلے لگتے ہیں. فرید نے 10 ڈیلے توڑے، گرم پانی میں پھینکے. افطاری کا وقت جو قریب ہوا تو نظام کی چیخ نکل گئی. کہا جب مرشد نے کہہ دیا تھا تو خدمت کے لیے یہ چیز ہے، افطاری کے لیے گرم پانی میں ڈیلے ڈال کے لایا ہوں، تو اس کا ذائقہ اچھا کرنے کے لیے کچھ ڈالوں. تو نظام نے اس ڈیلوں کا ذائقہ اچھا کرنے کے لیے بغیر پوچھے کسی درویش کا نمک پڑا تھا، وہ ایک آدھا چمچ نمک کا ان گرم پانی میں ڈالا. تو نظام نے پیالہ پیش کیا فرید الدین کو. فرید نے افطاری کے وقت جو گھونٹ پیا نا تو وہ گھونٹ حلق میں اٹک گئے. پہاڑ سے بڑی بات ہو گئی، آپ کو نہیں سمجھ تو میں کیا کروں. ہمارا کام تو چلانا ہے، ہم چلا رہے ہیں. تو فرید پاک نے اسے کہہ کر کے کہا نظام ادھر آؤ نا. جی غریب نواز. فرمایا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ روزہ فرید کھولنے لگا ہے؟ تو کہا حضور میں نے کیا کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے تمہیں افطاری کا انتظام کیا تھا. کہا تھا یہ کیا لائے ہو؟ کہا حضور جنگل سے ڈیلے لایا ہوں، گرم پانی کیا اور نمک ڈال دیا اور آپ کو دے دیا، اس میں کون سا پرابلم ہے؟ فرمایا اس میں کچھ ملاوٹ ہے. بس میرے دوستوں تقریر ہو گئی، آپ کو نہیں محسوس ہوئی؟ فرمایا اس میں کچھ ملاوٹ ہے. کہا حضور گرم پانی میں ڈیلے ڈال کر اس میں بھی کوئی ملاوٹ ہے؟ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی ملاوٹ ہے. فرید کہتے ہیں نظام اس میں کوئی ملاوٹ ہے. تو کہا حضور بس اس کا ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے، ذائقہ اچھا کرنے کے لیے میں نے بغیر پوچھے کسی کا نمک ڈال دیا تھا. تو فرید مصلی پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سجدے میں گر گئے. کہا اللہ جی مجھے آج پتا چلا ہے کہ تو میرا دوست ہے. فرید کو یقین ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، رب مجھ سے دوستی کرتا ہے، میں اللہ کو پسند ہوں. کہا کیسے؟ فرمایا نظام جو خدا بغیر پوچھے نمک فرید کے اندر نہیں جانے دیتا وہ فرید کا دوست نہیں تو اور کیا ہے. وہ فرید کا دوست نہیں تو اور کیا ہے. آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. اس لیے آج تیرے دم میں شفا نہیں ہوتی، قرآن وہی ہے. قرآن وہی ہے مگر تیری پھونک میں سر درد بھی ختم نہیں ہوتا. قرآن وہی ہے مگر زبان فرید کی نہیں ہے. زبان فرید کی چاہیے مٹی کو سونا کرنے کے لیے. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ تقویٰ تو میں نے ان کا بتا دیا تمہیں. اب سوچئے ہماری حالت کیا ہے اور ان اللہ والوں کی حالت کس طرح رشک محبت میں ڈوبی ہوئی تھی. آج دیکھنا ہوگا. میں تمہیں قسم دیتا ہوں رب کریم کی، یہ سال کے بعد جمع ہوتے ہو، میں اپنی پگڑی تمہارے پاؤں پہ رکھتا ہوں. او خدا کے بندو، تم نے باٹا کا جوتا خریدنا ہو تو 10 دوستوں سے مشورہ کرتے ہو، یہ مجھے اچھا ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے. باٹے کا جوتا خریدنے کے لیے مشورہ کرتے ہو، پیر پکڑتے ہوئے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کرتے. جس مرشد کے ہاتھ پہ تم نے ہاتھ دے دیے، بک گئے ہو تم، اپنے آپ بیچ دیا اس کے ہاتھوں پہ. کبھی غور کیا تم نے؟ کبھی غور کرو. اور ہمیں لوگ تانے مارتے رہتے ہیں، یہ پیر مرنے کے بعد اتنے لمبے سفر پہ بھی ہماری دستگیری کرتے ہیں. میں نے کہا کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھ مسئلہ، دیکھ مسئلہ. کہنے لگا کہاں؟ میں نے کہا تیرے ابے نے بھی یہ کتاب نہیں دیکھی، تیرے ابے نے بھی کتاب نہیں دیکھی. سبحان اللہ. کبھی وقت تھا مولوی بننا بڑا مشکل تھا، اب سب سے آسان کام مولوی بننا ہے. میری تقریر سن کر ایک مولوی نے کی تقریر کہیں تو آگے تقریر ہوگی ختم، بندوں نے کہا مسئلہ پورا کر، انہیں کیا گگو والا مولوی جو تو پورا کرے گا پھر میں بھی کروں.
وہ کہنے لگا کیسٹ یہاں تک میں نے سنی تو وہ میں نے بیان کر دیا. اب اس کا معیار اب یہاں تقریروں کا معیار یہاں ٹھہر گیا ہے. اب تو بڑا آسان کام ہے. ولی میری طرف دیکھنا بھائی, میری طرف دیکھنا, او ادھر تک کو بھائی. ولی سبحان اللہ. کسی عالم سے پوچھنا کہ تفسیر کبیر کس نے لکھی ہے, تفسیر کبیر کس نے لکھی ہے. کسی عالم سے پوچھنا, تقریر بیچنے والے مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت امام فخر الدین رازی سبحان اللہ. تفسیر کبیر لکھنے والا اللہ کا بزرگ بندہ ولی عالم, موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا. بٹھا لے یار اس کو, بٹھا لے. امام فخر الدین رازی کے پاس ادھر اسرائیل آ گیا, ادھر شیطان آ گیا. اسرائیل نے یہاں سے روح نکال لی. سب سے پہلے وہ روح ناخن سے نکالنا شروع کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جب نماز میں رکوع کی حالت میں جاؤ تو دونوں ناخنوں پر نظر رکھو تاکہ تمہیں موت یاد رہے اور نماز میں لطف بڑھتا رہے. نماز میں لطف بڑھتا رہے. مجھے ایک شعر پڑھنے کا حکم ہے, آپ 1 منٹ پلیز صبر کریں. میں بھی چشتی ہوں, اپنا مزہ بھی پورا کروں, اللہ کرے تمہیں بھی آ جائے. روح نکالنا شروع کی نا, تو یہاں تک روح نکل آئی تو شیطان نے کہا اٹھو مولوی جی. دو جملے میں پنجابی میں کہہ لو جی, سبحان اللہ. 2 جملے پنجابی میں کہہ لوں میں, مجھے مزہ لے, مجھے بڑا مزہ آئے گا. اس نے کہا اٹھو مولوی جی, بڑیاں کیتیاں کمائیاں تو تے لکھی تفسیر, اٹھ مینوں دس رب رب کیویں میں, رب رب کیویں میں, دس مینوں اللہ نو اللہ کیویں منی. ہوئے ہوئے ہوئے, ادھر روح نکل رہی ہے, ادھر ایمان جان دا خطرہ ہے. کہ تفسیر لکھن والے مولوی صاحب امام فخر الدین رازی اٹھے. آپ نے رب ہون دی ایک دلیل پیش کی تھی, قرآن چوں نے چیلنج کرتا, دوجی کی تو نے چیلنج کرتا. ادھروں روح ایتھے آ گئی, ادھروں لعین شیطان سامنے کھڑا ہے, کہندا میں مطمئن نہیں ہوں. 360 دلیلاں قرآن وچوں امام فخر الدین رازی نے خدا ہون دیا دتیاں, انہیں ساریاں ٹھکرا دیتیاں. تے ادھروں ایتھے روح اٹک گئی. اب میرے ویکھنا, تے امام فخر الدین دی چیخ نکل گئی, کہندا عزت والے ربا میری ساری کمائی 1 منٹ وچ رڑ گئی. یہ کی کہندا ہے مینوں تے میں ہن کی کہاں. 360 دلیلاں دتیاں نے تے روح ایتھے آ گئی ہے, منٹ 1 رہ گیا ہے تے ہن کی بنے گا. ہزاراں میلاں دے سفر تے ہن جڑا سنی ایتھے نہ بولیا اٹھ جایا جی. ہزاراں میلاں دے پینڈے تے مولوی صاحب تے پیر ہائے 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 جی مولوی تے ہائے 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 ہائے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت توجہ رکھنا چاہتے گرامی. ہزاروں میلوں کے پینڈوں پر مولوی صاحب کے پیرو مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ آپ وضو فرما رہے تھے تو وہاں سے آپ نے آواز دی, فرمایا مولوی صاحب گھبراتے کس لیے ہو, کل شیطان میری چارپائی پہ کھڑا ہے اور خدا کے ہونے کی دلیل پوچھتا ہے. میں نے 360 دلیلیں پیش کی ہیں, یہ لانتی نہیں مانتا. تو اس وقت خواجہ نجم الدین کبریٰ نے اپنے چلو میں پانی لیا اور مرشد نے مرید کی طرف پانی پھینکا, کہا ایک دلیل میں دیتا ہوں. شیطان کو کہے اوے لانتی, خدا کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت
سبحان اللہ کہے اسے مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگا. ہاتھ اٹھا کے مسجد میں آواز آئے زور سے کہو سبحان اللہ. فرمایا اللہ کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ دلیلوں کا محتاج نہیں ہے. میں خدا کو بغیر دلیل کے خدا مانتا ہوں. تو شیطان کی چیخ نکلی. حضرت صاحب میں آخری جملہ آپ کو سنا کے دعا لے رہا ہوں. شیطان کی چیخ نکل گئی. آستانہ عالیہ سیدہ شریف کی عقیدت مندو, آستانہ عالیہ امینیہ کے غلاموں, توجہ سے سننا. شیطان جاتے ہوئے کہہ گیا, کہا ہوں تو میں شیطان ابلیس ہوں, جانے بھی نکالتا ہے اسرائیل, ایمان میں لے لیتا ہوں, مگر مولوی جی آج بچ گئے ہو اس لیے کہ تمہارا پیر بڑا کامل تھا. سبحان تمہارا پیر مسئلے سارے جانتا ہے, مگر جے دے مگر ہاتھ نہ ہوئے. کسی کامل کا ہاتھ نہ ہو تو وہ میں مکان لوٹ لیتا ہوں, وہ خزانے لوٹے جاتے ہیں جن کے پیچھے کامل مرشد نہ ہو. تو ابلیس سے امام فخر الدین رازی نے کہا, اوے تو وہ چگا نہیں لوٹ سکنا جس چگے دا مالک تکڑا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا مزہ لو یار, بڑا مزہ لو. شیطان کی چیخ نکل گئی, کہنے لگا میں بڑے بڑے نمازی لوٹ لیتا ہوں. آئے اوے میرے یار ابا, تقریر سننے والے دو بندے تے نکلو یار. سبحان اللہ. جڑے میں نال لے آیا بھی تواڈے روح وچ چپ نے. حالانکہ لنگر انہوں نے مجھ سے زیادہ کیا ہے, مگر تمہارے پریشر کے نیچے ہیں یہ بیچارے, ابھی تمہارے پریشر کے نیچے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملا جانے اور یہ جانے, جبکہ میں مسئلہ کر رہا ہوں اور مسئلہ زوردار کر رہا ہوں, خدا کی قسم زوردار مسئلہ. سبحان اللہ. مجھے بدل کہنے لگا چشتی صاحب یہ پیر کی کیا ضرورت ہے, مرشد کی کیا ضرورت ہے. میں کہا پترا کدی مجھاں دے تھلو دودھ نکلدا ویکھے؟ کہتا جی میں دیکھتا ہوں بھینسوں سے دودھ نکلتا دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا سفید ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا؟ گاڑھا ہوتا ہے. میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کہتا بالکل سفید رنگ کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا خالص ہوتا ہے؟ کہتا ہے خالص نہیں ہوتا بلکہ اخلص ہوتا ہے. اخلص ہوتا ہے, بڑا خالص ہوتا ہے, خالص سے بھی آگے ہوتا ہے. تو میں نے کہا اخلص ہوتا ہے؟ کہنے لگا دودھ بڑا اخلص ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھینس کے تھنوں سے اخلص نکلتا ہے؟ کہنے لگا اخلص. یہ میرا بیٹا ہے, اس نے بڑا زور سے شعر پڑھا, میں تو پچا گیا ہوں, ابھی میں پڑھوں گا تو پھر اس کو کہوں گا تو پڑھ. سبحان اللہ. اخلص. کہنے لگا اخلص. تو میں نے کہا برتن نیچے صاف ہوتا ہے یا گندا؟ کہتا صاف برتن میں اخلص دودھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا دودھ لینے والے کا نام کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا محمد شریف ہوتا ہے. میں نے کہا محمد شریف اس کا نام ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں, اس کا نام جو بلٹوئی میں دودھ لیتا ہے نا اس کا نام محمد شریف ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہر پر جا کر اس کی نیت کیوں بدلتی ہے محمد محمد شریف چلتا ہوا 12 دیکھ لے تو اس کے اندر کیا اس سے بٹ پڑنے لگ جاتے ہیں. کبھی یہ تو نے سوچا کہ
بس محمد شریف ہے. میں تمہارے گاؤں کی کسی شریف کی بات نہیں کر رہا, میری گاڑی نہ روک لے کوئی. میں اپنے شہر گگو کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ کب دودھ میں کچھ کرتے ہو؟ آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو, آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو, جبکہ سب کچھ کرتے ہو, مگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو. ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں. وہ اخلص دودھ برتن میں ڈال کے محمد شریف جب نہر پر سے گزرا تو اس نے دایاں بایاں دیکھا, کوئی نہیں دیکھتا, تو اس نے 10 کلو دودھ میں 15 کلو پانی ڈالا, اوپر ڈھکن دیکھ کے. جب دودھ اخلص و مخلص و خالص میں پانی گیا تو دودھ نے چیخ مار کے کہا, ارے پانی تو کہاں, میں کہاں؟ اور مزہ تے لے لو یار. تو کہاں, میں کہاں, اور تو کہاں, میں کہاں. پانی کی چیخ نکل گئی, بھائی دودھ تو مہربانی کر, میں خود نہیں آیا, محمد شریف کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. تو اس نے بغیر حساب کے مجھے تم میں پھینک دیا. تو جب شریف نے ایسا کر دیا تو لو لاج رکھ. دودھ جواب دے کے کہتا ہے, گل سونا پانیاں نالیاں وچ توں, کھالیاں وچ توں, نہراں وچ توں, بے قیمتا پوچھدا تینوں کوئی نہیں. مینوں لین تو پہلے لوگ پہلے مجھاں دے تھن دھوندے نے, پھر برتن دھو کے اخلص ہونا میں, پھر تے پانی کہندا ہے ہن جاندی کر. دودھ جواب دے کے کہتا, سن پھر اگر آ ہی گئے ہو, اب جو رنگ میرا, جو اب بھی نہیں بولے وہ آسانے پہ نہیں آیا. جو رنگ میرا وہی رنگ تیرا, جو قیمت میری وہ قیمت تیری. جس برتن میں میں, اگر میں بادشاہ کے ٹیبل پہ گیا تو تجھے بھی لے کے جاؤں گا, اگر میں فقیروں کے گھر گیا تو تجھے لے کے جاؤں گا. جو قیمت میری وہ قیمت تیری, جو رنگ میرا وہ رنگ تیرا, جو بھاؤ میرا وہ بھاؤ میرا. تو پانی نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ تو دودھ بول کے کہنے لگا, بچوں تجھے لوگ پانی سمجھ کے نہیں خریدیں گے, اور تمہیں اللہ کی قسم ہے کسی مووی والے بھائی مووی پھیر, اب میں نے دیکھنا کس بندے کا ہاتھ نیچے ہے, اب تو مووی پھیر. میں اب آخری جملہ پڑھتا ہوں, تو مووی پھیر. کہا تجھے لوگ پانی سمجھ کے نہیں لے رہے, تجھے لوگ دودھ سمجھ کے خرید رہے ہیں. اور میں کیا بے قیمتا پانی, اگر دودھ سے لگ جائے تو پانی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اگر بندہ گوشت پاک کے ساتھ لگ جائے تو بندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. آج اور توجہ ہے, آپ زور سے کہو سبحان اللہ. خدا کی قسم ہے آستانہ عالیہ امینیہ پہ یوں لگتا ہے جیسے محفل میں حضور کی سواری ہے. یہ محفل کا حسن بتا رہا ہے. جس چہرے پہ میں نظر ڈالتا ہوں اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں, اور یہ کسی گستاخ کا اڈا نہیں, یہ محمد کے غلاموں کی مسجد, یہ سرکار کے نوکروں کا عرس, یہ ولیوں کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک دوست نے آ کے مجھے کہا ہے, اللہ اس دوست کی جوانی میں برکت کرے, وہ کہتا ہے مولوی چشتی صاحب دوبارہ جملے کو پلٹا کے کہو. میں نے کہا بے قیمتا پانی اگر دودھ سے لگ جائے تو اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو دودھ کی ہوتی ہے. چپ نہ رہنا, چپ نہ رہنا. تو چور نے جبہ ہی تو اٹھایا تھا, جبہ ہی تو اٹھایا تھا.
جب تک اٹھا نہیں پایا تھا تو چور تھا، بے شک بس جبہ ہی تو اٹھایا تھا جو سینے سے لگایا تھا، سبحان اللہ بڑی کوشش کی دروازہ نہ مل پایا تھا، آخر صف میں لپٹ کے سو گیا، دروازہ جو کھٹکھٹایا تھا اندر سے آواز آیا تھا، سائل نے بتایا تھا کتب چاہیے ہے، فرمایا ہمارے کتب صفوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ گنج شکر ساؤنڈ بھائی زندہ باد لے جاؤ، زور سے مزہ آئے، زور سے میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، صاحب عرس تمہیں دیکھ رہے ہیں، آستان عالیہ سیدہ شریف کے ولی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں صف اٹھاؤ اور اندر کتب پڑے ہیں۔ جناب خضر نے جو مسلح اٹھایا تو جبہ چھپانے والا باہر آیا، کہا چلیے کتب میاں، کتب میاں چلیے۔ وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے برآمدگی میرے پاس ہے، چور ہوں نہ چور، یہ جبہ میں نے عبد القادر کا چرا رکھا۔ کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کیس جو لگا نا عدالت غوث میں، فرمایا چلو کتب میاں، کہا حضور جبے کا چور ہوں، فرمایا جبہ ہے کہاں؟ کہا حضور میں نے اٹھا رکھا ہے، فرمایا نادان، جبہ نہ اٹھائے تو چور رہے، اٹھا کے پھر بھی چور رہے۔ آئے آپ کو سمجھ نہیں آئی، فرمایا جبہ نہ اٹھائے تب بھی چور رہے اور اٹھا کے سینے سے لگا کے کھڑا رہے تو تب بھی چور رہے، تو پھر فقیروں کے جبے کی کیا بات ہے؟ جبہ نہ اٹھائے تب بھی چور رہے اور اٹھا لے تو بھی چور رہے۔ ہمیں کیا بات ہے؟ حضور جبہ فرمان لگاؤ سینے سے، توجہ ہے؟ جب اس نے جبہ حضور غوث پاک کا سینے سے لگایا تو آپ نے نگاہ کرم کی تو چور طرف کے کہتے ہیں سن فریاد پیران
میرے مدینے لے جائے. میں بھی چپ ہوں, یہ بھی آپ پڑھ کے سنا. کیا کہنا ہے؟ نہیں, آواز کم ہے. میں پھر کہتا ہوں, کہو, آپ کو زور سے کہو. میرا بہو پردے میں کندی لگ کے میرا باہو اور کندی لگ دے تر کے ہو. آج سنی لاوارث نہیں ہے, ان کا وارث بغداد کا شہنشاہ. یہ بڑی مضبوط ترین جماعت ہے, اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا دست مقدس ہے. ولی اس جماعت میں, غوث اس جماعت میں, کتب اس جماعت میں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں. ولی اس جماعت میں, غوث اس جماعت میں, کتب اس جماعت میں, اوتاد اس جماعت میں, کلندر اس جماعت میں, داتا اس جماعت میں, خواجہ اس جماعت میں, داتا اس جماعت میں, خواجہ اس جماعت میں. یہ لو آپ کا سپیکر اور یہ کرسی. میں تو اتنا خوش ہو کے جا رہا ہوں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس محفل میں یوں لگتا ہے جیسے سرکار نے ادھر دیکھ کر اپنی زلفیں کھول رکھی.